محمد متین الحق اسامہ قاسمی، جنہیں میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ جس تنظیم جمعیت علماء اتر پردیش کی صوبائی کے صدر ہیں، اس تنظیم کی پہچان ہی پچھلی 100 سالوں میں اس تنظیم نے ملک میں پھیلنے والے ہر احوال پر، ہر موقع پر، جب جب ملک کو ضرورت پڑی، جب جب ملک میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کشیدگی بڑھی ہے، امن کا، انسانیت کا، عدل کا، انصاف کا جھنڈا اٹھانے جہاں کوئی بھی نہیں نظر آیا، جمعیت ہی آگے آگے کھڑی رہی ہے۔ حضرت کی اس میدان میں جو خدمات ہیں وہ بڑی طویل ہیں، اور جمعیت کی تو پچھلی 100 سال کی تاریخ میں ہمارے اکابر نے جو اس بینر تلے محنت کی ہے، اس کے جو نتائج ہیں وہ ہر ذی عقل بندہ، ہر وہ انسان جسے شعور ہے محسوس کر سکتا ہے، جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ حضرت مولانا نے خود اپنے اس جمعیت کے پلیٹ فارم پر جو صوبائی طور پر بڑے بڑے اجلاس، لاکھوں کے مجمع پر، یہ حضرت کی بہت بڑی دریا دلی ہے۔ ہمارے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک پروگرام کے لیے اپنی پوری مصروفیت کے باوجود وقت دیا۔ ہم شکر گزار ہیں حضرت کے، اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ، ہمارے پاس الفاظ نہیں حضرت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت الحاج مولانا محمد متین الحق اسامہ قاسمی، صدر جمعیت علماء اتر پردیش و قاضی شہر کانپور، ناظم و بانی جامعہ انشودیہ شرف العلوم سے گزارش کرتے ہیں کہ حضرت اپنے قیمتی خطاب سے، اپنی قیمتی واعظ و نصیحت سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، نوجوانوں اور بزرگوں، آج کا یہ امن و اتحاد کا پروگرام جس کی تاریخ تبدیل کر کے 30 تاریخ سے 13 تاریخ کی گئی، اور حالات کے پیش نظر یہ خدشہ بھی ہوا کہ شاید یہ پروگرام کینسل کرنا پڑے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پروگرام ہو رہا ہے۔ ابھی گاؤں آنے کے بعد پتہ چلا کہ آج گاؤں میں شادیاں بھی بہت ہیں۔ مجھے کو پکڑ لے گئے، ایک نکاح پڑھا کے آ رہا ہوں، تو ظاہر بات ہے شادی اور نکاح کی مصروفیات کے بعد آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں یقیناً آپ کی بھی مصروفیات ہوں گی۔ کوشش کروں گا کیونکہ ایک ہمارے بہت معزز عالم حضرت مولانا بلال عبداللہ یسنی صاحب، مولانا علیم رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریبی عزیز و رشتہ دار ہیں، اور بڑا کام کر رہے ہیں پیام انسانیت پر اور ملک میں امن و امان کے قیام پر بڑا کام کر رہے ہیں۔ حضرت والا بھی آپ کے علاقے میں تشریف لیا ہے، بڑی بات تو انشاءاللہ ان کو بھی آپ کو سننا ہے۔ میں بھی بیٹھ گیا ہوں اور دیگر پروگرام میں بھی آپ کو شرکت کرنی ہوگی، اس کا بھی لحاظ رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسان میں کہہ رہا ہوں مسلمان نہیں،
کم و بیش 1.25 لاکھ نبی رسول و پیغمبر بھیجے. سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری و محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کو بے شمار کمالات عطا فرمائے. آپ کی بے شمار خصوصیات جو اور نبیوں کو نہیں ملی آپ کو ملی, کسی انسان کو نہیں ملی آپ کو ملی. ان ساری خصوصیات میں ایک اہم خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو قرآن ہی میں بیان فرمائی, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر دیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رحمت للمسلمین نہیں کہا, اور رحمت للمسلمین کے علاوہ رحمت للناس بھی نہیں کہا کہ آپ کو مسلمانوں کے لیے یا انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا رحمت للعالمین, ساری کائنات کے لیے, ہر عالم کے لیے, یعنی انسانوں کے لیے, جناتوں کے لیے, فرشتوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, غیر مسلموں کے لیے, زمین کے لیے, آسمان کے لیے, چاند چولہ ستاروں کے لیے, دریا پہاڑ کے لیے, حیوانات کے لیے, جمادات کے لیے, نباتات کے لیے, غرض ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر رکھا. اور آپ کی تعلیمات میں وہ رحمت کا پہلو بالکل واضح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اہل ایمان کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے اس کا سبق دیا, وہیں اہل ایمان کا اپنے ہم وطن باشندوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے, اپنے پڑوسوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے, کمزوروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے, اس کا پیغام دیا. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا درختوں کے ساتھ تمہارا کیا سلوک, مثلاً ہرے بھرے درخت کاٹنے سے منع کیا, بلکہ آگے بتلاؤں کہ اچھے درخت لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا. نبی نے فرمایا جس کی اہمیت آج ہم بھول گئے, فرمایا اگر تم نے کوئی درخت لگایا, پھلدار لگا دیا کہ چلتے پھرتے انسان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, جانور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو میاں وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے. ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ مسجد بنائیں گے تو صدقہ جاریہ ہوگا, مدرسہ بنائیں گے تو صدقہ جاریہ ہوگا, لیکن یہ نہیں معلوم ہمیں درخت لگائیں گے تو صدقہ جاریہ. اب انداز لگائیں نبی کا فرمان. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کے فضیلت بیان فرمائی اور ہرے بھرے درخت کاٹنے کو منع فرمایا. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا, جہاد جنگ کے موقع پر فوج جا رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات دے رہے ہیں, جاؤ گے دشمنوں سے تمہاری جنگ ہوگی, دشمنوں سے تمہاری لڑائی ہوگی, ان میں تمہیں, ورنہ جنگ میں آدمی کو خیال رکھتا ہے. جنگ کی ہدایات ہے, اور جنگ کی ہدایات میں دیکھو کوئی بوڑھا آدمی ہو اس کو مت مارنا, کسی عورت کو مت قتل کرنا, کسی بچے کو مت قتل کرنا. کوئی عبادت گزار دوسرے مذہب کا ہے, ہمارے مذہب کا نہیں, لیکن اگر وہ لڑنے نہیں آیا ہے, اپنی عبادت گاہ میں عبادت میں مصروف ہے, اس پر ہاتھ نہ اٹھانا. جی, اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا ہرے درخت مت کاٹنا, ورنہ تو دشمن کی فوجیں جاتی ہیں بالکل تباہی مچا دیتی ہے نا. بچوں کو مت مارنا, بوڑھوں کو مت مارنا, عورتوں کو مت مارنا. ویسے تو عبادت میں ٹھیک ہے, تمہارا مسلمان عیسائی ہے, یہودی ہے, کوئی اور مذہب کا ہے, لیکن عبادت میں مصروف ہے. تم سے جنگ کرنے نہیں آیا ہے, اس کو بھی جا کے نقصان مت پہنچانا. جب عبادت کرنے والوں کو نقصان مت پہنچانا, تو جو عبادت گاہ ہے اس کو نقصان پہنچانے کی اجازت ملے گی. میری بات سمجھیے, موجودہ حالات کے پس منظر میں بھی جب عبادت کرنے والے پر ہاتھ اٹھانا منع ہے, تو عبادت گاہ کو توڑنے کی اجازت ملے گی. اسلام منع کرتا ہے عبادت گاہوں کو توڑنے, کسی اور اپنے مذہب, ٹھیک ہے آپ کے مذہب میں نہیں ہے. اور ہرے درخت مت کاٹنا, یہ ہرے درخت اللہ کی نعمت ہے, یہ اسلام کی ہدایت. جنگ ہو رہی ہے, جنگ کے لیے حالات ہے, امن کے حالات تو چھوڑیے, جنگ میں بھی ہدایت
کرنے جا رہا ہوں یہ کام مت کرو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا اور آپ کی امت کو کیا ہدایت دی. صحابہ کرام نمبر اول، پھر قیامت تک آنے والے ہم آپ. کیا فرمایا اللہ نے؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. تو بہترین امت تو حضرات صحابہ کرام 100%. ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم بھی بہترین ہو جائیں گے، اور نہیں چلیں گے تو اپنے سے خود آدمی سمجھ لے گا کہ کیا بنیں گے. بھائی بہتر کیسے ہو؟ اللہ کی بات مانیں گے، نبی کا طریقہ اپنائیں گے، صحابہ کی زندگی کو اپنائیں گے، تبھی تو بہتر ہوں گے. اگر ہماری زندگی سے اللہ کا حکم نکل گیا، نبی کا طریقہ نکل گیا، صحابہ کا طریقہ نکل گیا، اولیاء اللہ کا طریقہ نکل گیا، تو ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم اسلام سے باہر ہو گئے، لیکن بہتر تو نہیں ہو. نیت کریں سب کی بہتر بنائیں گے. آپ بھی نیت کرتے ہیں، آپ بھی نیت کیے. بہتر کیسے بنیں گے؟ جو کمیاں ہوں گی، بہت سی کمیاں وہ ہوتی ہیں جس کا احساس نہیں ہوتا. کمی ہوتی ہے لیکن اندازہ نہیں ہوتا. لیکن اس سے زیادہ کمیاں وہ ہوتی ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کمی ہے. مثلا نماز چھوڑ رہے ہیں تو معلوم نہیں کہ کمی ہے. اتنے میں کوئی ایسا ہوگا جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ نماز پڑھنا ضروری ہے؟ کوئی ایسا ہوگا؟ روزہ رمضان میں اگر روزہ نہیں رکھ رہے، یہ معلوم نہیں کہ ہم بہت گڑبڑ کر رہے ہیں؟ معلوم ہے کہ گڑبڑ کر رہے ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا نہیں معلوم جھوٹ بولنا بہت بڑا پاپ ہے؟ جھوٹ بولنا تو اسلام میں تو ہے یہ پاپ، ہر مذہب میں پاپ. کسی مذہب نے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے. تو ایسی بات ہے کہ انسان جھوٹ بولے گا تو اس کا دل کہے گا وہ گڑبڑ کر رہا ہوں. ابھی اور بات ہے کہ گڑبڑ کرنے کا شوق ہوگا گڑبڑ کریں گے، لیکن دل کہے گا گڑبڑ کر رہے ہیں. چوری کرے گا اگر کوئی، اللہ نہ کرے، تو چوری کرنے میں تو مذہب کو بھی دخل نہیں. آپ بتائیے چوری کرنے والا اپنے دل سے، دل کیا کہے گا؟ عمل ہے چوری کریں گے، یار کوئی ملا ہوں چکر میں مت پڑو، ایک جھپٹا مارا لکھ پتی ہو گئے بیٹھے بیٹھے. کون جا کر کے اس مندی کے زمانے میں کاروبار بھی فیل، کھیتی باڑی بھی فیل، اور صاحب ملازمت میں نہیں مل رہی ہے، نوکری بھی ختم ہو رہی ہے. اس سے بڑھیا بزنس کیا ہے؟ یہ جھپٹا مارا اور 1000 پتی بن گیا. یہی تو ہو رہا ہے. لیکن دل کیا کہے گا؟ کام غلط کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو کچھ کام تو بالکل پرماننٹ آدمی کا دل کہتا ہے کہ غلط کر رہے ہو مگر کرتا ہے، اور کچھ باتیں احساس نہیں ہوتی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن بہرحال برا ہے. تو اب برا کرنے کے بعد ہم چاہیں کہ ملہ والے ہم کو لوگ اچھا آدمی کہیں. کر رہے ہیں برائی تو اچھا آدمی کون کہے گا؟ اور اگر اچھا کام کریں تو دیکھیے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہے، لیکن اگر غریبوں کی مدد کرتا ہے، اگر بیماروں کی جا کر خبر گیری کرتا ہے، اگر کمزوروں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، تو آپ کہیں گے بڑا اچھا ہے. آپ بھی کہیں گے، نہیں کہیں گے؟ ایمان نہیں لایا، کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہے، لیکن بیوہار اس کا بڑا اچھا ہے، سب سے پیار سے ملتا ہے، سب کا حق ادا کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتا. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ بتائیے کیا کہیں؟ آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہوں گے کہ بڑا اچھا ہے. تو جس طرح ہم اپنے ملک میں رہنے والے دیگر مذہب میں اچھے آدمیوں کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے، تو اگر ہم اچھا بنیں گے تو وہ بھی کہیں گے بڑا اچھا آدمی. ہمیں شکایت ہے کہ لوگ ہمیں کوستے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں، ہماری مسجد یہ کر ڈالا. سب صحیح ہے، لیکن ہم نے بھی اپنے کو بنانے کی کوشش نہیں کی. مجھے معاف کیجیے گا گستاخی، ہم نے بھی اپنے کو اچھا بنانے کی کوشش نہیں کی. ہم بڑے بڑے دشمنوں کو ایمان نہ ہونے کے باوجود اگر کہہ سکتے ہیں کہ آدمی بڑا اچھا ہے، تو جتنے بڑا دشمن ہو، اگر ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہمارا حسن سلوک، ہماری زبان، ہماری نگاہیں اچھی ہو، ہر ایک انسان کے کام آئے، ہم ہر ایک سے پیار کریں، ہر غریب کی مدد کریں، مریض کی مدد کریں، تو میاں چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کم سے کم اکیلے میں بیٹھے گا، کہے گا آدمی بڑا اچھا ہے. اور پورے گاؤں والے اگر ایسا کام کریں گے کیا کہا بھائی فلاں گاؤں والے بڑے اچھے ہیں. کہیں بھی کوئی دقت آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے تو آ جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے.
آپ کے علاقے میں بھی جمنا چڑھتی ہے کہ نہیں چڑھتی؟ کچھ دن پہلے سیلاب آیا کہ نہیں آیا؟ اگر اس موقع پر آپ لے کر کے بدر پہنچ گئے، کشتیاں لے کے پہنچ گئے، جہاں لوگ سیلاب سے متاثر ہیں، کھانا پکوایا، ایک ڈیگ آدھا ڈیگ جو بھی ہو، کھچڑی بنوا دی، تہری بنوا دی آلو کی، اور لے کر کے پہنچ گئے، وہ غریبوں کو آپ کھلائے آئے، تو آپ بتلائیے آخرت میں تو اللہ اجر دے گا ہی کہ میرے بندے کی قطعی نظر جو مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، اللہ کے بندے تو ہیں سب، اللہ کی مخلوق تو ہے سب. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الخلق عیال اللہ، دیکھو ساری مخلوق اللہ کا بندہ ہے. اور آگے فرمایا اللہ کے بندے کے ساتھ جو جتنا اچھا سلوک کرے گا اتنا ہی وہ اللہ کا پیارا ہوگا. کیا مسلم کیا غیر مسلم، ارے چھوڑیے انسان، جانوروں کے ساتھ اگر حسن سلوک کرو، کوئی جانور بیمار ہے اس کا علاج کرا دو، کوئی جانور بھوکا اس کو کھانا کھلا دو، کوئی جانور پیاسا اس کو پانی پلا دو، تو یہ بھی اللہ کے حسن سلوک میں ہوگا، اللہ کی نگاہ رحمت پڑے گی. آدمی جانور پالتا ہے، کوئی بکری پالتا ہے، کسی کے پاس گائے ہوتی ہے دودھ پینے کے لیے، بھینسیں ہوتی ہیں، ہل چلانے کے لیے بیل ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ان جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک شریعت کا حکم. ان جانوروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، یہ نبی کے معجزات میں، نبی کے معجزات میں نے کہا نا نبی ہر عالم کے لیے رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے. ایک اونٹ بھاگا بھاگا ہے، بدبدایا تو نبی نے کان قریب کر دیا، نبی کا کان میں اونٹ بدبدا رہا. آپ نے سنا اس کی بات، فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ اس اونٹ کا مالک کون؟ فلاں صاحب. فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کرے. اللہ اکبر، قربان جان نبی، نبی رحمت. آئیے آج طے کریں جلسے کے دوپہر میں ہم بھی نبی رحمت ہے تو امت رحمت بنے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، کیوں؟ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو، پیاسا رکھتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو، کھانے کی پوری خوراک نہیں دیتے. جانور شکایت کر رہا ہے، نبی رحمت للعالمین کام زیادہ لیتے ہو، کھانے کو پورا نہیں دیتے. اللہ اکبر، ہم انداز لگائیں اس نبی پر کہ ہم قربان نہ ہو جائے. ایک جانور کے بارے میں یہ نبی رحمت ہے، یہ ہماری سنیں گے، ورنہ جانوروں کو سنتا ہے، جانور تو ہم کر سکتے ہیں. لاکھ سامان چھوڑ گڑے پر گھوڑا چلے نہیں پا رہا، ٹیڑھا ہو رہا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مطلب جو کرتے ہیں آج سے مرد آپ نہیں، مطلب لوگ لے کے ہنٹر. ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے جانپور سے کانپور میں چمڑا رات کے لے جاتے ہیں. ہم نے ایک دن 50 مرتبہ دیکھا. اب تو کم ہو گیا، اب تو لوٹر ووٹر جب سے چل گئے تو کھڑکڑے کم ہو گئے. اب وہ چل نہیں پا رہا گھوڑا، کھینچ نہیں پا رہا، اور آپ کے ہاتھ اس پہ ہٹنے لگائے پڑے. اس کا بھی اللہ کی یہ جواب دینا پڑے. اسلام دین رحمت ہے، نبی دین رحمت ہے، یہ امت رحمت ہے. جانور کے ساتھ میں سلوکی میں کہا نا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا قربہ ہے، مخلوق کوئی جانور ہے نہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالک بنا دیا، آپ کو اختیار دے دیا، آپ کام لیجئے. کام لینا منع نہیں ہے، لیکن کام اتنے دیئے جس کی طاقت ہو تو بے منہ کے جانور ہے، بول نہیں پا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ نے شکایت کی، اس کا مطلب جانور بھی پیارے آقا کو پہچانتے تھے. یہ نبی ہی نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے رحمت ہے. ہم نہ پہچان پائے، جانور نے اونٹ نے پہچان لیا نبی کو، ہم نے پہچان پائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کیا کہا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے تم کو پیدا کیا گیا. تأمرون بالمعروف صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب آگے سب آتے ہیں، لیکن مجھے صرف اتنی بات کہنا ہے، لوگوں کا نفع. ہماری آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. ہمیں پیدا ہی کیا گیا ہے انسانوں کے نفع کے لیے.
نفع دنیا کا بھی ہے، نفع آخرت کا بھی ہے۔ تامرون بالمعروف مثلا اچھائیاں بتلانا، برائیوں سے روکنا، یعنی آخرت بنانا یہ بھی نفع اور دنیا بنانا یہ بھی نفع۔ غریبوں کی مدد کرنا دنیا کا نفع ہے، مریضوں کا علاج کرانا دنیا کا نفع ہے، بیوہ کی خبرگیری کرنا، یتیم کے ہاتھ پر دست شفقت رکھنا، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ موقع دے تو درخت لگوا دینا، سایہ دار درخت لگوا دینا کہ مسافر گزریں گے تو تھوڑی دیر آرام کر لیں گے، ہینڈ پمپ لگوا دینا، کنواں کھدوا دینا، بورنگ کروا دینا، عام انسانوں کے لیے۔ اپنے لیے تو سب کرواتے ہیں، سب کرتے ہیں، مزہ تو جب ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ پورے محلے کا خیال رکھا جائے۔ بہت سے علاقے ہیں ہندوستان میں آج بھی جہاں پانی کی بہت پریشانی ہے، اب اگر ایک ایمان والا ایک بورنگ کروا کے جنرل ٹنکیاں لگا دے، لکھ دے عام آدمی، ایمانداری سے بتلاؤ جتنے بھی گزریں گے، مسلم غیر مسلم، جانور بھی نکلیں گے، پانی سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ ہے کام۔ صحابہ کرام نے جگہ جگہ انسانوں کی خدمت کے لیے دشمنوں کی خدمت کی ہے، دوستوں کو چھوڑو، دشمنی ہے۔ بیمار پڑ گیا تو خاموشی سے، غریب ہو گیا خاموش ہو گیا تو دشمن ہے، وہ تو فلاں جنگ میں لڑنے آئے گا، انسان تو ہے نا، اتنا بڑا دل کسی کا ہو سکتا ہے، وہ تو دشمن ہے، مقابلہ کرنے جنگ لڑنے آئے گا، ہاں ٹھیک لیکن بیمار ہے، انسان ہے نا، اس کو دوا کی ضرورت ہے کہ نہیں، وہ بھوکا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں، وہ پیاسا ہے، اس کو پانی کی دشمنی اپنی جگہ، لیکن یہ انسانیت اپنی جگہ۔ یہ مثال قائم کی، ہم تو اپنے دوستوں کو پوچھنے کو تیار نہیں، ہم تو ہمیں نمونہ ملتا ہے کہ صاحب اکیلے کھانا کھاتے ہی نہیں، کوئی ملے اس کے ساتھ کھانا کھایا، اور ہم وہ شعر تو مجھے یاد ہے، ابھی راستے میں ایک صاحب نے اسے مشاہدے کی کیسٹ لگا دی، تو اب شعر تو نہیں یاد ہو پائے لیکن مضمون یاد ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں ایک دور وہ تھا کہ کھانا کھانے والا انتظار کرتا ہے کہ مہمان آ جائے تو کھانا کھاؤ، ایک دور وہ تھا کہ کھانا کھانے والا انتظار کرتا تھا کہ مہمان آ جائے تو کھانا کھاؤ، اور اب دور یہ آیا کہ کھانا کھانے والا انتظار کرتا ہے مہمان چلا جائے تو کھانا کھاؤ۔ وہ اشعار میں میں نے شعر یاد کیا، میں نے سوچا کہ دل رکو یاد کروں گا، تو یاد کروں گا لیکن مضمون یاد ہے، اور حقیقت ہے کہ نہیں ہے کہ کبھی یہ ماحول تھا کہ کھانے والا چاہتا تھا کیا اکیلے میں کھانا، بس کوئی مہمان ہوتا اس کے ساتھ کھانا کھاتے تو مہمان آ جائے تو کھانا کھاؤ، اور اب کیا سمجھتا ہے گھر میں بھائی یہ کہہ دو کہ بیٹھے ہوئے زیادہ بہانے بنائے کبھی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، یہ تو منظر ہم نے بھی دیکھا کہیں نہ کہیں، اب اس کو تو کھانا کھانا ہے اور مہمان بیٹھے ہوئے مزے مزے میں ترکیب کیا بچ گیا، یہ بچ گیا، مطلب یہ تاکہ ان کو سمجھ آ جائے گی جائیں گے بہت دیر ہوگی آپ کو بیٹھے ہوئے، کبھی بھیا آ جائے گا، وہ آپ کو وہاں جانا ہے نا پڑا جائے، ہاں مہمان بیٹھے، مطلب وہ جان بوجھ کیا کہنے کہتا کہ مہمان جائیں کہ ہمیں جانا ہے تو وہ کہیں آپ کو جانا نہ پڑا جائے، بہرحال اسلام کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع ہمارا ہم کو پیدا ہی کیا گیا لوگوں کے نفع کے لیے، اب جائزہ لیں اپنی زندگی کا، تو لوگ ناس کا مسلمان نہیں، مسلمان کو تو خیر کا ہوگا، مسلمان پوری انسانیت کا خیر کا ہوگا، مسلمان بلا تفریق مذہب و مسلک ساری انسانیت کا خیر خواہ ہوتا ہے، بلکہ سچ پوچھو تو اپنے دشمن کے بھی خیر خواہ ہوتا ہے، دشمن کے لیے بھی دعا کرتا ہے، ایمان والا نہیں۔ آگیا بابر مسجد کا فیصلہ، غم ہے سب، لیکن غم ہونے کے ساتھ ساتھ ایمانداری سے بتلاؤ غم ہے، ہمیں اعتراض اشکال فیصلے میں بہت کمیاں اور تضاد، ایک طرف آپ مان رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا غلط ہوا، دوسرا آپ نے دے دیا ٹھیک ہے،
ہمارے آقا نے کہا کہ مانے کو اسلام مانے گے، امن قائم رکھیں گے، رکھیں گے۔ لیکن مسلمانوں، کیا ہم نے نبی کی سچی تعلیمات برادران وطن تک پہنچائی؟ کیا قرآن تعلیمات برادران وطن تک پہنچائی؟ نبی نے انسانیت کے بارے میں پڑوسیوں کے حقوق، مریضوں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق، غریبوں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، بچوں کے حقوق، بزرگوں کے حقوق، بوڑھے لوگوں کے حقوق، پھر ماں باپ بہن بھائیوں کے حقوق، کہیں اسلام کے حوالے سے، کہیں انسانیت کے حوالے سے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر اور کر کے گئے ہیں، ایمانداری سے بتلاؤ ہم اس کا سوا حصہ بھی کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ہم نے نبی والا کون سا کام کیا؟ کتنے لوگوں کو اپنی ذات سے نفع اٹھایا؟ کسی بیمار کی عیادت کی اور کسی غریب بیمار کو جا کر 2 دن کی دوا دلائی؟ حیثیت ہوتے ہوئے نہیں دلائی۔ کسی بھوکے کو 2 وقت کی روٹی کھلائی؟ میں اگر سنا دوں تو آپ سن نہیں پائیں گے۔ کانپور میں غور سے سنیے گا ذرا، عجیب و غریب بات ہے۔ کانپور میں کچھ لوگوں نے، کچھ مسلمانوں نے، میرے آزان وطن کے ساتھ میں سنا رہا ہوں آپ کو، تو روٹی بینک کا روٹی بینک وہ ہفتے میں ایک جنرل کھانا پکوا کر غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ کسی بھی جگہ چل جاتے ہیں، سڑک میں آ کر کے میز رکھا، کھانا رکھا، اور جنرل جو بھی بھوکا ہو کھا کے جا۔ اچھا کام ہے کہ نہیں؟ ارے بولو اچھا کام ہے کہ نہیں؟ آپ بھی یہ نہ کرو کہ کوئی نہ کوئی کام اچھا کرو گے، آج اتنا وعدہ کر لو۔ امن و ایکتا میں یہی تو ہے بلا تفریق کا مذہب۔ لیکن سنو، رونے والی بات، سر پیٹنے والی بات، افسوس کرنے والی بات، بہت در سے میں بتلا رہا ہوں، مجبوراً بتلا رہا ہوں، ورنہ ایسی بات جنرل اس میں بتلانے کی ضرورت نہیں چاہیے۔ کہنے لگے کہ جنرل کچھ مسلمان ہیں، کچھ ہندو بھائی ہیں، ہندو زیادہ ہیں جو کھلاتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی لگا کہ میں ہم کو کھلانے گیا، تو ہندو آج کے دور میں بلا کچھ پوچھے ہوئے رقم نہیں دیتا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور مسلمانوں میں لکھپتیوں کے پاس وہ گئے کہ ہم یہ کام کرنا ہے جنرل غریبوں کو کھانا کھلانے کا، تو پوچھ رہے ہیں مسلمانوں کو کھلاتے ہیں کہ غیر مسلموں کو؟ مسلمان کتنے ہوتے ہیں؟ یعنی مسلمانوں کو کھلاؤ تو دیکھ گئے، ورنہ سمجھ گئے؟ اب اس سے زیادہ ہم دردی کی بات نہیں بیان کریں گے، بلکہ میں پنپ پاؤں گے۔ نبی یہی پوچھتے تھے، غریب بھوکا اگر ہے، پڑوسی بھوکا اگر ہے، تو وہاں تم یہ دیکھو گے مسلمان تو کھلائیں گے، غیر مسلم تو نہیں کھلائیں گے۔ نبی کی تعلیمات کے خلاف آج غیر مسلم بلا یہ پوچھے ہوئے کہ تم کھانا کس کو کھلاؤ گے، غریب کو کھلاؤ گے، یہ پیسہ لے جاؤ۔ مسلمان جرا کر رہا ہے کہ کھلاؤ گے اس کو، مسلمان کو کھلاؤ، غیر مسلم کھلاؤ گے تو پیٹے نہیں جاؤ گے، تو کیا ہوگا؟ آخرت میں کیا ہوگا میں اس کو بات نہیں کرنا، دنیا میں بھی پیٹے گے۔ انسانیت کوئی ہے، تم پیدا ہی نہیں گئے اس لیے تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر امت ہو، سارے انسانوں کو تم سے فائدہ ملنا چاہیے۔ یہاں پر عمل ہے، وہاں پر اسلام ہے، قرآن شریعت ہے، ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، شریعت پر چلیں گے، لیکن شریعت کے ساتھ ساتھ سارے انسانیت کو اللہ کی مخلوق، اللہ کا کنبہ انسان مان کر ان کی خدمت کرنا کا یہ شریعت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں؟ جو پیغمبر درخت لگانے کو صدقہ جاریہ کہہ رہا ہوں کہ درخت لگا دو پھلدار، اس درخت سے جانور کھائیں گے، انسان کھائیں گے، تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ وہ پیغمبر انسانوں کو کھلانے کی، انسانوں کے ہمدردی کی بات نہیں کرے گا۔ اپنے آج وہ
انسانیت کا سبب بھلا دیا ہے. اس لیے آج کا یہ اجلاس امن و ایکتا. خالی تسبیح پڑھو گے مسجد چلی گئی, مسجد چلی گئی, سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا. ہاں دیا ہے, ہمیں اشکال ہے کہ دیا ہے, سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. آپ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, بھلائی کرنا, غریبوں کی مدد کرنا, یتیموں کے کام آنا, بیواؤں کے کام آنا, مریضوں کے کام آنا, اور سب کے لیے دعائیں ہدایت کرنا. تنہائی میں جا کر بڑے بڑے دشمنوں, نبی نے ابو جہل کے لیے دعا نہیں کی. نبی نے طائف میں پتھروں کی بارش کرنے والوں کے لیے دعا نہیں کی. ہم خالی بدعا دیں گے, ہم خالی کوسیں گے. مجھے معاف کرنا, آج یہ امت کوسنے والی امت بن گئی. یہ امت دعا تھی. اس کا کام اپنی بچت کے ساتھ, اپنی حفاظت کے ساتھ, اپنے شریعت پہ چلنے کے ساتھ پوری انسانیت کے لیے ہمدردی اور دعائیں ہدایت کرنے کا تھا. لیکن ہم نے دعا کرنا بند کر دیا. ہاں, جس مسجد میں بیٹھ جاؤ, فلانا حصہ, فلانا حصہ, فلانا حصہ. ارے فلانے غیر مسلموں کرتے کرتے آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے لگے. نہیں, جب عادت پڑ جائے گی فلانا حصہ تو پھر وہ روکے گا تھوڑے. پھر آج یوگی کو مودی کو گالی بکو گے, کل اپنے مولویوں کو گالی بکو گے, اور پرسوں اپنے امبا کو گالی بکو گے, اور پرسوں بیٹھ کر کے خود ایک دوسرے. جب عادت پڑ جائے گی ٹانگ کھینچنے کی تو جب کوئی نہیں ملے گا, لوگ کہتے ہیں کہ بھیڑیا وقت آتا تو اپنے بچے کو بھی کھا جاتا ہے. کہتے ہیں لوگ صحیح غلط معلوم نہیں, وقت آتا ہے تو اپنے بچے کو بھی. اگر عادت پڑ گئی خالی تنقید اور تبصرہ کی تو جب کوئی نہیں ملے گا تو پھر اپنے گھر والوں کو کوسو. بند کر دو یہ عادت, طے کر لو. آج نبی رحمت ہمار سمنا کے اللہ رحمت اللہ علیہ. تو یہ امت کنتم خیر امت اخرجت للناس, یہ امت نبی رحمت کی امت ہے. لہذا ہم کو اپنی سیفٹی کے ساتھ, خوفی کے ساتھ نہیں, ساری انسانیت, اپنے مسلم بھائیوں کی بھی, برادران کی بھی, جس لینڈ سے بھی ہم کو فائدہ پہنچا سکیں, نقصان سے بچا سکیں, انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے کسی کا دل نہیں دکھائیں گے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, بلکہ اپنی طاقت بھر جتنی ہماری حیثیت ہے زبان سے محبت کو تو بول دیں. کبھی کبھی کوئی بیمار ہے, آپ کے پاس طاقت ہے دوا دلانے کی, دوا دلا دیجیے. کچھ نہیں ہے, خالی آپ دو بول اس سے محبت کے بول دیں تو یہ اس کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی تسلی دینے والا ہے, ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے. گاؤں والے عادت کرنے جاویں مسلمان کو مسلمان, غیر مسلم کیا, بھائی تم بیمار ہو, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں جلدی شفا دے. تو کیا شفا کی دعا کرنا ناجائز؟ آپ بولے, اس کا دل بڑے گا. بھائی سارے لوگ ہمارے ہمدرد ہیں, تو بہت سی چیزیں ہیں جو کہنے کی ہیں, کیونکہ بہت دیر میں پروگرام شروع ہوا اور کئی پروگرام آپ کے گاؤں میں ہیں, اس لیے بہت لمبی بات کرنے سے میں ان لوگوں سے معذرت کرتا ہوں. کہیں لمبی بیان کرو, میں نے پہلے کہہ دیا تھا یہ وقت لمبا بیان کرے اور ہم کو بہت قیمتی بیان سننا ہے. بس آئیے ہم بھی نیت کریں, آپ بھی نیت کریں. بس چھوٹے سے جملے میں, ہم رحمت للعالمین پیغمبر کی امت ہے, انشاءاللہ ہم بھی پوری انسانیت کے لیے بلکہ آگے بڑھ کر اللہ کی ساری مخلوق کے لیے رحمت بنیں گے, زحمت نہیں بنیں گے. یہ سب انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.